عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. معظم و مکرم برادران ملت اسلامیہ، منبر پر رونق افروز علماء اکرام، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر اپنے آقا نامدار سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علماء ذوی احترام، بڑے بڑے علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں. میری حیثیت نہیں ہے کہ میں ان کے سامنے کچھ بول سکوں، لیکن سب مقدر کی بات ہے، ہنر کچھ بھی نہیں. سب مقدر کی بات ہے، ہنر کچھ بھی نہیں. فیصلے ادھر کے ہیں، ادھر کچھ بھی نہیں. فیصلے ادھر کے ہیں، ادھر کچھ بھی نہیں. میرے پیارے، مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور گزارش یہی رہے گی کہ آپ اس کو سنیں اور کہیں نہ کہیں اس پر فکر کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ دور حاضر میں آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان نے ایک رونا شروع کیا ہے. آپ دیکھیں گے چار لوگ اگر ایک جگہ جمع ہو گئے تو روتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے، ہم اس طرح کی مصیبت میں پڑ گئے ہیں، ہے نا؟ سنتے ہوں گے آپ، یا پھر آپ بھی کہتے ہوں گے کہ نہیں، حکومت ہمارے لیے ظالم ہو گئی ہے، ہمارے لیے ایسا ہو گیا ہے، ہمارے بچیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، ہم مال و دولت میں پیچھے ہیں، ہم کامیابی سے ہٹے ہوئے ہیں، ہم کامیابی سے پیچھے آ گئے ہیں. یہ تمام قسم کے رونے ہم رو رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن میرے پیارے، ہمیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب سے ہم نے رونا شروع کیا ہے تو رونا ہمارا مقدر بن گیا. اگر آج بھی ہم ہمارے توکل کو، ہمارے بھروسے کو، ہمارے ایمان کو مضبوط کریں گے، اللہ تعالی ہمارے بھروسے کے مطابق ہمارے راستے بلند کرے گا، راستوں کو کھولے گا. ہمارا بھروسہ ہے کہ کل آج کما لی تو کل ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو جس طریقے کا ہمارا ایمان، جس طریقے کا ہمارا توکل، اللہ کی عطا بھی ویسی ہے. اگر آپ کا بھروسہ اچھا ہے، آپ کا ایمان اچھا ہے، اللہ کی عطا بھی اس طریقے کی ہوں گی. میرے پیارے، توکل کو مضبوط کیجئے، ایمان کو مضبوط کیجئے. آپ کو معلوم ہے دنیا بھر میں اختلاف چلتا ہے، دنیا بھر میں لوگ کسی نہ کسی بات کو لے کر اختلاف کرتے ہیں، کسی نہ کسی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسی سرزمین دنیا کے اندر ایک پیغمبر، ایک اللہ کے نبی جن کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، ان کی حکومت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ دنیا جانتی ہے ہوا پر آپ کی حکومت تھی، زمین پر آپ کی حکومت تھی، آسمان پر آپ کی حکومت تھی، چرندوں پرندوں پر آپ کی حکومت تھی. تمام دنیا کے چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت عطا فرمائی تھی.
جانتے ہیں نا، کسی کو اختلاف نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکومت عطا فرمائی تھی۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ آپ نے زمین سے چیٹی کو اپنے ہتھیلی پر اٹھایا، زیادہ وقت نہیں ہوگا آپ کا لیکن توجہ کا طالب ہو، چیٹی کو اٹھایا، چیٹی سمجھتے آپ؟ چیٹی کو اٹھایا ہتھیلی پر اور پوچھا، اے چیٹی یہ بتا کہ تو ایک سال میں کتنا کھانا کھاتی ہے؟ ایک سال میں کتنا کھانا کھاتی ہے؟ تو چیٹی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر دنیا کا کوئی اور پوچھ لیتا تو ہو سکتا تھا کہ میں جھوٹ کہہ دیتی، لیکن آپ پیغمبر ہیں اللہ کے، آپ نبی ہیں اللہ کے، اللہ نے آپ کو حکومت عطا فرمائی، بادشاہ بنایا ہے، اس لیے میں جھوٹ نہیں کہوں گی، میں سچ کہتی ہوں کہ ایک سال میں ایک گیہوں کا دانہ کھاتی ہوں، ایک سال میں ایک گیہوں کا دانہ کھاتی ہوں، ایک گیہوں کا دانہ ہے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وقت کی ایک شیشی لی اور اس شیشی میں اس چیٹی کو رکھا اور ایک گیہوں کا دانہ ڈالا، اور جب ایک سال ختم ہو گیا تب اس چیٹی کو نکال کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، چیٹی بھی موجود ہے اور دانہ بھی ہے، آدھا کھائی ہوئی ہے، آدھا دانہ باقی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے چیٹی آج سے ایک سال قبل ہم نے دیکھا تھا، جب تجھ سے پوچھا گیا کہ کتنا کھاتی ہے تو کہتی تھی کہ ایک گیہوں کا دانہ کھاتی ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک گیہوں کے دانے میں سے آدھا گیہوں کا دانہ باقی ہے، ایسا کیوں ہوا؟ تو چیٹی کہتی ہے، اے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر کوئی اور پوچھتا تو میں جھوٹ کہہ دیتی، لیکن سچ کہتی ہوں کہ میں ایک گیہوں کا دانہ تو اس وقت کھایا کرتی تھی جبکہ میرا توکل، میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا، لیکن جیسے ہی میرا بھروسہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر سلیمان علیہ السلام کی ذات پر لگا، تب میں نے سوچا کہ ایک دانہ تو مل گیا، نہ جانے سال گزر جائے گا، دوسرا دانہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ نمازوں کو چھوڑ کر جو آپ روزی کی طرف بھاگ رہے ہو، آپ کو روزی نہیں ملے گی اگر نماز پڑھیں گے؟ ضرور آپ نماز چھوڑ کر جو روزی حاصل کرتے ہیں، آپ کا رب نماز پڑھنے کے بعد میں بھی وہی رزق آپ کے لیے عطا فرماتا ہے۔ جس وقت کو چھوڑ کر دیگر کاموں میں لگا کر، آپ اچھے کاموں کو چھوڑ کر دیگر کاموں میں وقت لگا کر یہ سوچتے ہیں کہ میں ادھر چلے جاؤں گا تو ادھر چلے جاؤں گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمیں ہمارا توکل مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہمارا بھروسہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم رونا جب سے رونا شروع کیے میرے پیارے تو ہمارے مقدر میں رونا ہو گیا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ جس طرح سے آپ چلتے پھرتے اپنی ذاتی گونے کو روتے ہو، آپ اللہ کا شکر بجا لائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور کامیابی کی دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے پیارے، میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آئے، دین کی طرف آئے، اور قوم کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جو قوم سے ہمدردی کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے، اپنا نام بڑا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ قوم پیچھے آ گئی ہے، قوم کے حالات بیکار ہیں۔ کس نے بیکار کیا؟ کیوں بیکار ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، مدارس سے جوڑے، علماء کے قریب کرے۔ اگر آپ کے بچے علماء سے قریب رہیں گے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بڑھاپے میں آپ کو رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے۔
اگر وہ علماء سے قریب رہیں گے تو وہ آپ کی عزت بھی کریں گے اور بڑھاپے میں آپ کو رکھیں گے بھی، اور اس رکھنے کو وہ اپنے لیے نعمت عظمہ بھی جانیں گے۔ اور اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم سے دور رکھتے ہیں تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ آپ کا بڑھاپا کیسا گزرنے والا ہے۔ آپ سوچ لیجئے کہ آپ کی زندگی کے آخر ایام میں کیا ہونے والا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں سلامتی باقی رہے، معاشرے میں عزت باقی رہے، معاشرے میں ادب باقی رہے، چھوٹے بڑوں کا ادب کرنا شروع کرے، بڑے چھوٹوں پر شفقت کرنا شروع کرے، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو صرف اپنے بچوں کو علم دین کی طرف بھیجنا ہے، صرف علم دین کی طرف نہیں بلکہ ایجوکیشن کی طرف بھیجنا ہے، اپنے بچوں کو ہائی ایجوکیشن کی طرف لے جانا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں ذاتی محنت بھی کرنی ہوگی۔ کئی باپ ایسے جو 8:30 بجے تک سوئے پڑے رہتے ہیں، 9 بجے تک سوئے پڑے رہتے ہیں، اور ماں اسکول میں چھوڑتی بچوں کو، ماں نہیں جا کر چھوڑی، ماں کو چھوڑ دینا ہے بس بچوں کو۔ میرے پیارے، آپ بچوں کی تعلیم و تربیت پہ دھیان دیں۔ آج اگر آپ جس بات کا رونا رو رہے، کہیں نہ کہیں وہ کمزوری ہمارے بڑوں نے کی ہوگی کہ ہمارے معاشرے میں جو جاہلانہ معاشرہ جو ہمارا ہے نا، کہیں نہ کہیں ہمارے بڑوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے ہم کو اسکول نہیں بھیجا ہوگا، مدرسہ نہیں بھیجا ہوگا۔ آپ چاہتے کہ معاشرہ سدھرے تو ان کو علم کی طرف بھیجیے، ایجوکیشن کی طرف بھیجیے۔ میرے پیارے، اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی دیکھیے کہ ہم کس طرف بھیج رہے ہیں۔ ایجوکیشن کی طرف تو ہم بھیج رہے ہیں، لیکن کئی ایجوکیشن سینٹر کے اندر ہمارے بچوں کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے جو ہمارے مذہب و ملت میں شامل نہیں ہوتا، اور ہمارے بچے اسی کے اندر، اسی کے رنگ میں ڈھل کر اسی کی طرح ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے، اگر مسلک کی بات ہے، مذہب کی بات ہے، تو آپ کو مذہبی رہنما کے ساتھ میں آ کر ان کے پاس بیٹھ کر صلاح مشورہ کرنے کے بعد مذہبی کام کرنا ہوگا۔ اور اگر ایجوکیشن کی بات ہے تب بھی آپ کو ان صلاحیت مند لوگوں کے پاس آ کر پوچھنا ہوگا، اس لیے کہ زمانے بھر میں لوگ بتاتے کچھ اور ہے، دکھاتے کچھ اور ہے، اور کرتے کچھ اور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ میں آپ کو پیش کر دوں۔ ایک چڑیا، اکثر ہم یہ باتیں نہیں سنتے، ایسا لگتا کہ یہ کہانیاں کس سے ہے۔ ایک چڑیا آپ کی بارگاہ میں ایک عرض کرنے لگی کہ اللہ کے نبی، آپ بادشاہ ہیں اور سنا ہے کہ آپ فیصلہ بھی کرتے ہیں، میرے حق میں فیصلہ کیجیے۔ آپ فرمائے کیسا فیصلہ؟ تو کہنے لگی کہ کچھ نہیں، ہم صبح صبح جب پہلی سحر تھی تو میرا نر چڑیا جو تھا، ہم دونوں فضا میں اڑ رہے تھے کہ اچانک ایک تیر آئی اور میرے نر چڑیے کے سینے میں گئی اور وہ اچانک زمین پر گرا اور پھڑ پھڑا کر مر گیا، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ کس کے تیر سے مرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کس کے تیر سے مرا؟ جب بتا دیا گیا تو اس کو بلایا گیا اور دیکھا کہ وہ ایسے لباس میں ہے جیسے لباس میں عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، عبادت مند دکھ رہا، عابد نظر سے عابد نظر آ رہا تھا۔ پوچھا گیا کیا یہ صحیح بات ہے کہ تم نے اس کے نر چڑیے کی وہ تیر پیوست کر اس کا قتل کر دیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ بات صحیح ہے کہ تیر میں نے ہی مارا، اور یہ بھی صحیح ہے کہ تیر اس کو لگی، ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ وہ زمین پر گر کر مر گیا، لیکن میں نے قتل نہیں کیا۔ سے پوچھا گیا کہ پھر کیا کیا؟ کہا کہ اسلام میں جو جائز ہے، کچھ الفاظ تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن واقعہ معتبر ہے، جو جائز ہے اور جو جائز ہوتا رہا پہلے سے، میں نے وہ کیا۔ کہا کیا کیا؟ کہ میں نے شکار کیا، جو کہ جائز ہے، کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چڑیا سے کہا کہ چڑیا، اس نے کوئی قتل نہیں کیا بلکہ اس نے تو شکار کیا۔
حالانکہ وہ اللہ کے نبی ہے، سب جانتے تھے، اللہ نے ان کو وہ علم عطا فرمایا تھا۔ وہ چڑیاں کہتی کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، بس ایک شکایت ہے کہ آپ اس سے کہہ دو کہ اگر شکار ہی کرنا ہے تو شکاریوں والا لباس پہنے، اللہ والا لباس نہ پہنے۔ اس لیے میرے پیارے، اگر کوئی اللہ والا لباس پہن کر اللہ کی رٹ لگانے کی آپ کو تلقین کرتا ہے تو آپ اس کے لباس کو دیکھیں، اس کے عقیدے کو دیکھیں، اس کے ڈھنگ کو دیکھیں، اس کے عشق کو دیکھیں، اس کے رنگ کو دیکھیں، بعد میں یقین کریں، اور نہیں تو بزرگان دین کے قریب آئیے، ہے نا میرے پیارے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کیا کہنا ہے، لیکن حضرت نے کہا کہ آپ جو مشن چلا رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ کیجیے۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ میں جو مشن چلا رہا ہوں اس کے بارے میں کہوں۔ میں نے اپنا نام اصول و خیر و برکت کے اس فہرست میں لکھانے کے لیے تھوڑی دیر آپ کے سامنے حاضر آیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مشن اکیلا نہیں چلا رہا ہوں، بلکہ تمام میرے اکابر، میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا سلیم رضا سکھتری صاحب یہ میرے ساتھ ہے، تمام علماء میرے ساتھ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کی دعاؤں کا اثر ہوگا تو انشاءاللہ میرا کام خود بخود آگے بڑھے گا۔ میں آخر بات آپ کے گوش گزار کروں گا اور گزارش کروں گا، تحریک انقلاب ملت جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا راستہ کھولنے کے لیے آئی ہے جہاں پر غریب، نادار، بے سہارا مسلمان جو اپنی تکلیف کسی کو نہیں سنا سکتے، جو اپنے پڑوسی میں اچھے آدمی کو اپنی بات بتانے سے کتراتے ہیں، شرماتے ہیں۔ آپ کے پڑوسی میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی مصیبت آپ کو نہیں سناتے ہوں گے، ان کے بچے بھوکے سوتے ہوں گے، لیکن جب آپ ان کو پوچھتے ہوں گے کھانا کھائے تو وہ کہتے کہ ہاں ہم نے کھائے، شرما شرمی نہیں کہتے۔ ایسے لوگوں کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے تحریک انقلاب ملت کے نام سے ایک تحریک کی شروعات کی گئی، تاکہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جائے، ان کو دیکھا جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ اور خاص کر ہمارا مشن یہ ہے کہ پیشے ور بھکاری اس کو بولتے ہیں جن کا پیشہ ہی بھیک مانگنے کا ہے، اور آپ جن کی مدد کرتے ہیں اکثر وہ پیشے ور بھکاری ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو راستے کے چلتے ہوئے جو پیشے ور بھکاری ہے، جن کو آپ 2 روپے نہ دے تو وہ آپ کو 2 گالر دینے کے لیے تیار ہو جاتے، ایسے بھیک نہ دے کر اپنے پڑوسیوں میں تلاش کریں کہ کون ضرورت مند ہے، اپنے رشتہ داروں میں اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھیں، اپنے بڑے بھائی کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں میں ان کا خیال رکھیں جو بیوہ ہو چکے ہیں، اور ان تمام کا خیال رکھنے کے لیے آپ کو آسان راستہ ہے تحریک انقلاب ملت۔ اگر آپ چاہیں تو تحریک انقلاب ملت سے جڑ سکتے ہیں، ہزاروں مشن ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم سے جڑ کر معلومات حاصل کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، اور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی مجھے حق کہنے، حق سننے اور حق کہا گیا جو بھی کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں یا کسی کی سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔